میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے YouTube چینل، اپنے فیس بک پیج اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شائع کی، جس میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ سید ذوالفقار عباس بخاری، جو کہ عام طور پر زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے، جیسا کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے۔ میں نے 7 دسمبر 2019 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اقربا پروری کے مرتکب ہوتے ہوئے روزویلٹ جیسا ایک قیمتی ملکی اثاثہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے۔ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اقربا پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزویلٹ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے 15 مارچ 2020 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری نے ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولا اور لوگوں کو جعلی دستاویزات دکھائے۔ مزید کہا گیا کہ زلفی بخاری نے غیر قانونی طریقوں اور دھوکہ دہی سے پیسہ کمایا ہے اور پھر غیر قانونی طریقوں سے اس کو لانڈر کیا۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے۔ زلفی بخاری نے کبھی جعلی دستاویزات نہیں دکھائے، انہوں نے پیسہ غیر قانونی طریقے یا دھوکہ دہی سے نہیں بنایا اور نہ ہی اس کو لانڈر کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے کا استعمال کیا ہے۔ زلفی بخاری نے اپنی دولت محنت کے ذریعے بنائی ہے اور نہ ہی کسی غیر قانونی ذریعے سے۔ میں نے 17 مارچ 2020 کو انعام اللہ خٹک کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ زلفی بخاری نے صحافیوں کو